بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ہم امتنان و تشکر کے پھول اس بارگاہ رب دو جہاں میں پیش کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں نہ صرف یہ کہ ابدی سعادت اور فوز و فلاح کی کنجی ایمان کی بیش قیمت دولت سے سرفراز فرمایا، بلکہ مادر علمی کے فرزند ہونے کا شرف بھی عطا کیا۔ حمد و ستائش اس حق جل مجدہ کے لیے ہے کہ جس نے ہم کو اکابر امت کے اپنے خون جگر سے سینچے ہوئے گلشن یثربی کے شجر طوبہ دارالعلوم دیوبند کی نوشگفتہ کلیوں اور شگوفوں کے قالب میں ڈھالا اور اس باغ میں نشیمن کو فروکش کیا جہاں سلسل بھی بلبل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ انعام باری ہے کہ ہم اس مصدر علم و عرفان سے مربوط ہیں جس کی لے سے باطل طاقتیں کانپ اٹھتی ہیں اور گھٹنے ٹیکتی نظر آتی ہیں۔ سچ کہا ہے، ذرات کا بوسہ لینے کو 100 بار جھکا آکاش یہاں، ذرات کا بوسہ لینے کو 100 بار جھکا آکاش یہاں، اپنی ہی نظر سے دیکھی ہے باطل کی شکست فاش یہاں۔ اس کے بعد ہم درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتے ہیں پیغمبر اتحادی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے گمگشتہ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ ضلالت و جہالت اور ذلت و رسوائی کی غار سے نکال کر راہ ہدایت پر گامزن فرمایا، بلکہ انہیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر مقبولیت کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچایا کہ رب دو جہاں نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ان کو مجدہ سنایا۔ حضرات گرامی، اب میں حمد و صلات کے بعد عرض گنا ہوں کہ آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا انجمن جمعیت تہذیب کے اختتامی پروگرام کی بنا پر ہے، جس کا مقصد جہاں ایک طرف انجمن کی کارکردگی کی ایک جھلک پیش کرنا ہے، وہیں جس کا مقصد جہاں ایک طرف انجمن کی کارکردگی کی ایک جھلک پیش کرنا ہے، وہیں مشق سخن کے اس میدان میں بھاگ دوڑ کرنے والے اور بیان و خطابت کے ٹاپ لگانے والے ان مساہمین کو اور ان اراکین کو انعامات سے نوازنا ہے جنہوں نے پورے سال پوری جد و جہد کے ساتھ اس انجمن کی ترقی کے لیے کام کیا ہے۔ اور یہ بات بیان محتاج نہیں ہے کہ آج کی ہماری جو یہ انجمن ہے، اس کے میر کارواں اور صدر محترم، ان کی بات، ان کے قیمتی مشورے، ان کی نصیحتیں اور ان کے دعائیہ کلمات سے استفادہ وہ دراصل اس بزم کی روح اور حقیقی اساس ہے۔ اس لیے ہم باضابطہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میر کارواں کا انتخاب ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ہمارا یہ قافلہ بزم سخن بحسن و خوبی انجام تک پہنچے۔ میں تحریک صدارت کے لیے مدعو کر رہا ہوں مولوی محمد احمد کو، وہ آئیں اور تحریک صدارت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔
موقر اساتذہ کرام، معزز مہمانان اعظام اور رفقائے بازی نیک نام، بے انتہا حمد و ستائش ہے اس ذات وحدہ لا شریک لہ کے لیے کہ جس نے اپنی رحمت واسعہ اور اپنی قدرت کاملہ سے اس انجمن جمعیت التہذیب کے اختتامی اجلاس کے انعقاد کی توفیق عنایت فرمائی، اور کروڑوں درود و سلام ہے اس ذات رحمت پر کہ جس ذات عالی کی نسبت برتر سے ہم سب کو عزت و شرافت نصیب ہوئی۔ سامعین محترم، یوں تو اس کارگاہ عالم میں روز بروز سیاسی و سماجی، ثقافتی و تہذیبی، ادبی اور شعری مجلسوں کا انعقاد عمل میں آتا ہی رہتا ہے، لیکن دینی مجالس و محافل کی اہمیت و افادیت ان سب سے جدا گانا ہے، ان کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، ان کی شان و شوکت سب سے نرالی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد ہی بڑی شان والا ہے۔ چنانچہ ہماری اس انجمن جمعیت التہذیب طلبہ ضلع مظفر نگر کا یہ اختتامی اجلاس بھی الحمدللہ مختلف و متنوع خصوصیات و محامد و محاسن کی ایک حسین مالا ہے، جس کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی ایسی تقریر اور وہ نغمہ کہ جس سے آپ جھوم اٹھیں گے، اور وہ خطاب کہ جو متسلسل دماغوں کے لیے، متنفر دماغوں کے لیے اور ایسی انسانیت کے لیے جو بھٹک رہی ہے ان کے لیے رہنما ثابت ہوگا انشاءاللہ، اور مضطرب دلوں کے لیے، بے چین اور بے سر و ساما دلوں کے لیے انشاءاللہ قیام امن اور قرار اور سکون کا ذریعہ نصیب کرے گا۔ سامعین محترم، اس لیے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ جماعت اپنی جمعیت کو کھو دیتی ہے، جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو اس جمعیت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، جس کارواں کا کوئی رہبر نہ ہو، سالار کارواں نہ ہو، وہ کارواں اپنی راہ سے بھٹک کر منزل مقصود سے دور جا گرتا ہے۔ اسی طرح جس قبیلے کا کوئی سربراہ نہ ہو وہ قبیلہ ان اختلافات و انتشارات کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جس جلسے کا کوئی صدر نہ ہو وہ جلسہ کامیابی اور کامرانی سے یکسر دور رہتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اس اختتامی اجلاس انجمن جمعیت التہذیب کے اس جلسے کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنے کے لیے انتخاب صدارت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جس کے لیے میری نظر انتخاب رفقائے بزم اور اراکین بزم کے مشوروں سے پڑ رہی ہے ایسی شخصیت پر کہ جو شخصیت انتہائی معزز، محترم، موقر اور بہت ہی ہر دل عزیز ہے، جن سے میری مراد حضرت استاد اساتذہ حضرت مولانا مفتی محمد عبدالسلام صاحب ہیں۔ ان سے میری درخواست ہے حضرت والا سے کہ ہماری اس انتہائی والیانہ، مخلصانہ، عاجزانہ التماس کو شرف قبولیت سے نواز کر ہم سب طلبہ اکرام کے لیے، ہم سب طلبہ کے لیے خوشی کا موقع عنایت فرمائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائے۔ واقع دعوانا۔ تائید صدارت کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں مولوی محمد ارشاد جولوی کو، وہ آئیں اور تائید صدارت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس انجمن اور اس پروگرام کی صدارت کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا گیا ہے، میں اپنی جانب سے اور اپنے تمام رفقا کی جانب سے
اس کی پرزور لفظوں میں تائید کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ: تم ہی کو ہے یہ زیبا صدارت نشینی، تم ہی سے چمن میں ہے وہ آفرینی، ہو سرخیل تم بزم دانشورہ میں، مناسب تم ہی کو ہے یہ جا گزینی۔ اب باضابطہ ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس کتاب مقدس کی تلاوت سے جس کا ہر حرف رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور جس کی ہر بات اعجاز خدائی کا شاہکار ہے، جو امت مسلمہ کی روح ہے اور جو اسرار و حکم کا بحر بے قراں ہے۔ تو آئیے اسی انقلاب آفری تلاوت کلام اللہ کو پورے شوق و رغبت کے ساتھ سننے کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں قاری خوش الحال جناب قاری محمد صادق صاحب گنگوہی کو اس شعر کے ساتھ: کتاب اللہ سے آغاز کر ساقی تو محفل کا، کتاب اللہ سے آغاز کر ساقی تو محفل کا، اسی کے دم سے پاتا ہے تسلی قلب بسمل کا، سنا غارے حرا کی لے حجاز پاک کے نغمے، سنا غارے حرا کی لے حجاز پاک کے نغمے، نوا پیرا ہو اے بلبل سنا تحفہ ہر ایک دل کا۔ Oh
جزاک اللہ چشمن باز کر دی، جزاک اللہ چشمن باز کر دی، مرابا جان جاں ہم راز کر دی۔ اب تک ہم تلاوت کلام اللہ کے نور سے اپنے قلوب کو مجلہ اور مصفہ فرما رہے تھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ دل کے اس صاف و شفاف آئینے میں اس ذات اقدس کا چہرے انور دیکھوں کہ جو نقطۂ انوار فیضان خداوندی ہے، جس کے ادنا سے غلام کے جوتے کا تسمہ بھی اگر تاج میں ٹانکنے کو مل جائے تو ابدی سعادت دارین حاصل ہو جائے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ حضرت گرامی، تلاوت کلام اللہ کے بعد نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا جانا متوارث ہے، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے انتہا احسانات ہیں۔ حبیب دو جہاں کا ہے یہ احسان بچ گئے ورنہ، حبیب دو جہاں کا ہے یہ احسان بچ گئے ورنہ، ہمیشہ نارے دوزخ میں ہی جلتے کفر پر رہ کر۔ معزز سامعین کرام، میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے مدعو کر رہا ہوں قاری محمد رمیز صاحب نگلوی کو اس شعر کے ساتھ کہ خاک یثرب از دو عالم خوش ترس، خاک یثرب از دو عالم خوش ترس، آنکھ شہرے کے آجا دل برس، ہم نشی کچھ کر سیاقے، ہم نشی کچھ کر ساقیے کوثر کی بات، ہم نشی کچھ کر ساقیے کوثر کی بات، دل کو بھاتی نہیں اب شور و شر کی بات۔ موصوف آئیں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پیش کریں۔ السلام علیکم۔
زبان خلق پر ہے ہر طرف چرچا محمد کا، زبان خلق پر ہے ہر طرف چرچا محمد کا، خدا ہی جانتا ہے مرتبہ ہے کیا محمد کا، رسول اللہ حبیب اللہ امام الانبیاء، رسول اللہ حبیب اللہ امام الانبیاء، خدا سے پھر گیا جو پھر گیا ان کی محبت سے، خدا سے پھر گیا جو پھر گیا ان کی محبت سے، خدا کا ہو گیا جو ہو گیا شیدا محمد کا، خدا کا ہو گیا جو ہو گیا شیدا محمد کا، خدا ہی جانتا ہے مرتبہ ہے کیا محمد کا، رسول اللہ حبیب اللہ امام الانبیاء، رسول اللہ حبیب اللہ امام الانبیاء، یہی منشاء قدرت ہے، یہی ایمان ہمارا ہے، یہی منشاء قدرت ہے، یہی ایمان ہمارا ہے، خدا کے بعد ہے سب سے بڑا درجہ محمد کا، خدا کے بعد ہے سب سے بڑا درجہ محمد کا، خدا ہی جانتا ہے مرتبہ ہے کیا محمد کا، رسول اللہ حبیب اللہ امام الانبیاء، رسول اللہ حبیب اللہ امام الانبیاء، نوازا اپنی رحمت سے ہمیشہ اہل حاجت کو، نوازا اپنی رحمت سے ہمیشہ اہل حاجت کو، خلوص خاص سے لبریز ہے سینہ محمد کا، خلوص خاص سے لبریز ہے سینہ محمد کا، خدا ہی جانتا ہے مرتبہ ہے کیا محمد کا، رسول اللہ حبیب اللہ امام الانبیاء، رسول اللہ حبیب اللہ امام الانبیاء، نظر آیا ہے طوفان میں بھی مجھ کو دامن ساحل، نظر آیا ہے طوفان میں بھی مجھ کو دامن ساحل، زباں پہ نام نامی جس گھڑی آیا محمد کا، زباں پہ نام نامی جس گھڑی آیا محمد کا، خدا ہی جانتا ہے مرتبہ ہے کیا محمد کا، رسول اللہ حبیب اللہ امام الانبیاء، رسول اللہ
حبیبullah امام الانبیاء زبان خلق پر ہے ہر طرف چرچا محمد کا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. معزز سامعین کرام، یہ بات حقیقت ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بلندی کے اس اعلیٰ مقام پر ہے کہ ہم اپنے محدود الفاظ و اشعار سے ہرگز آپ کی نعت، آپ کی حمد اور آپ کی توصیف کا حق ادا نہیں کر سکتے. جیسا کہ میر انیس لکھنوی نے کہا ہے، میں کیا ہوں میری مدح کیا ہے اے شہنشاہاں، میں کیا ہوں میری مدح کیا ہے اے شہنشاہاں، حسان و فرزدق ہے یہاں عاجز و حیراں. شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحبہ، شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحبہ، قاصر ہے سخن فہم و سخن سنج و سخنداں. کیا مدح کپے خاک سے ہو نور خدا کی، لکنت یہی کرتی ہے زبانیں فصحا کی. اب ہم بیان و خطابت کے میدان میں چلتے ہیں، کیونکہ خطابت دلوں کی سقالہ اور بزم ہستی کا اجالا ہے. کہا جاتا ہے خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے. خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے. میں تقریر کے لیے مدعو کر رہا ہوں مولوی محمد ارشد جولوی کو، وہ آئیں اور خطابت کی گلفشانی سے بزم کو آراستہ فرمائیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال الله تعالى في موضع آخر لا إكراه في الدين صدق الله العظيم. ہمارے باغ میں امن و اما کے پھول کھلتے ہیں، ہمارے باغ میں امن و اما کے پھول کھلتے ہیں، ہمارا کام ہے انسان کو انسان بنا دینا. محترم سامعین کرام، معزز اساتذہ کرام، عزیز رفقا، اسلام ایک ایسا آفاقی نظام ہے کہ جس کی جملہ تعلیمات نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے امن و امان کی ضامن اور حامل ہے. اسلام میں جہاں ایمان و یقین، زہد و تقوی، عفت و پاک بازی، شرم و حیا، عدل و انصاف، رحم و کرم، عفو و درگزر، دیانت داری و خودداری، محبت و مودت، حق گوئی و بے باکی جیسے اخلاق حسنہ کی ترغیب و ترہیب ہے، تو وہیں پر تمام اخلاق رذیلہ سے دور و نفور رہنے کی تعلیم بھی ہے. اسی لیے روز اول ہی سے اسلام کی روشنی اتنی تیزی سے پھیلی کہ دنیا والے حیرت زدہ رہ گئے اور دشمنان اسلام نے بابات کے دہل یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اے لوگوں، اسلام کی اشاعت بزور شمشیر ہوئی، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، لیکن ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، جب ہم اس بات کی تحقیق کے لیے، اس بات کی حقیقت کو جاننے کے لیے تاریخ کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں، تاریخ کے اوراق کو کھنگال کر دیکھتے ہیں، تو تاریخ جواب دیتی ہے، تو تاریخ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ نہیں، اسلام کی اشاعت
بزور شمشیر نہیں ہوئی، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام کی اشاعت اخلاق حسنہ، اخلاق رسول اور اخلاق صحابہ کے ذریعے ہوئی۔ کیونکہ اگر اسلام کی اشاعت بزور شمشیر ہوئی ہے تو ذرا مجھے بتلاتے چلو کہ حضرت ابو بکر صدیق پر کس نے تلوار اٹھائی تھی؟ زید بن حارثہ پر کون حملہ آور ہوا تھا؟ حمزہ جیسے دلیر کو کس نے دھمکایا تھا؟ عمر جیسے بہادر کو کس نے آنکھیں دکھائی تھی؟ بلال و صہیب کو اسلام کے نام پر تڑپنے کے لیے کس نے مجبور کیا تھا؟ اور ہاں، انصار مدینہ کے نبی کے قدموں میں آنے کے لیے کون زور زبردستی کر رہا تھا؟ سن 8 ہجری میں کفار مکہ کے دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے لیے کس نے دباؤ ڈالا تھا؟ ذرا مجھے بتلاؤ اے اسلام پر کیچڑ اچھاڑنے والوں، کیا ان لوگوں نے اسلام کو بطور شمشیر قبول کیا تھا یا اخلاق حسنہ اور اخلاق رسول سے متاثر ہو کر؟ بولو، تمہاری زبانیں کیوں خاموش ہو گئی؟ تمہاری زبانیں کیوں گم ہو گئی؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ ہاں ہمیں معلوم ہے، یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ ان لوگوں نے اسلام کو بطور شمشیر قبول نہیں کیا بلکہ اخلاق حسنہ اور اخلاق رسول سے متاثر ہو کر قبول کیا۔ حضرات سامعین کرام، ذرا ایک اور قدم آگے بڑھائیے اور نظر ڈالیں عہد فاروقی پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلامی مجاہدین نے کبھی کسی کو قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا بلکہ سب کو مذہبی آزادی کا پروانہ عطا کیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ امان جو آپ نے فتح بیت المقدس کے موقع پر عیسائیوں کو دیا تھا، آج بھی تاریخ کے اوراق میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، ان الفاظ کے ساتھ محفوظ ہے کہ ان کے گرجا گھروں میں نہ سکونت اختیار کی جائے گی، نہ ان کو مسمار کیا جائے گا، نہ ان کے مالوں اور سلیموں میں کوئی کمی کی جائے گی، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، نہ مذہب کے سلسلے میں ان پر کوئی جبر کیا جائے گا۔ اے عقل کے اندھو، کیا تمہیں یہ تحریر نظر نہیں آتی کہ جس میں صاف صاف ان لوگوں کو مذہبی آزادی کا پروانہ دیا گیا؟ اے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے والوں، ذرا اور آگے بڑھو اور ان خطوط کا بھی مطالعہ کرتے چلو جو حجاج بن یوسف جیسے ظالم و جابر گورنر نے فاتح سندھ محمد بن قاسم کے پاس بھیجے تھے، کہ جن میں صاف صاف حجاج بن یوسف لکھتا ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہ کیا جائے، ان کے مذہبی پیشواؤں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، اور لمبا سفر طے کیجیے اور فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی اور فیاضی کا تذکرہ بھی سنتے چلیے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ بیت المقدس کو خون خرابے سے بچایا تھا بلکہ تمام عیسائیوں کو امن و امان سے نکلنے کا موقع بھی عطا کیا تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی اسی رحم دلی اور فیاضی سے متاثر ہو کر این پھول لکھتا ہے کہ وہ شخص جلالت و شہامت میں یکتا اور بے مثال تھا۔ حضرات، تاریخ کی ادنا سی جھلک تھی جس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اسلام کا چراغ جبر و تشدد کے تیل سے روشن نہیں ہوا بلکہ اس میں اخلاق حسنہ کا تیل ڈالا گیا۔ مزید وضاحت کے لیے آپ دور حاضر پر نظر ڈالیے اور غور کیجیے کہ آج دنیا بھر میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، آخر انہیں کون مجبور کر رہا ہے؟ کیا ان کو بھی بزور شمشیر اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ آخر یوسف یوحنا کو محمد یوسف بننے پر کس نے مجبور کیا؟ آج یورپ امریکہ کے علاقے میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان تمام باتوں کا تحقیقی طور پر جائزہ لیں گے تو یقیناً آپ کا دل بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ اسلام اپنے باطنی کمالات کی وجہ سے پھیلا ہے، پھیلتا رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت پھیلتا رہے گا، کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کا صحیح ترجمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری اس انجمن کی سرپرستی حضرت اقدس امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری علیہ الرحمہ فرماتے تھے۔ بڑا افسوس ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔
آج ہم چاہتے ہیں کہ حضرت کی حیات و خدمات پر ایک کوئز پیش کیا جائے۔ اس کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں رفیق محترم مولوی محمد تسلیم عارفی کو، وہ آئیں اور کوئز پیش کریں۔ شرائط کوئز پیش کرنے سے پہلے چند شرائط کا جان لینا ضروری ہے۔ شرط نمبر 1، اراکین بس محاذہ جواب دینے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ شرط نمبر 2، سوال مکمل ہونے کے بعد ہی جواب کے لیے کھڑے ہوں۔ پہلے کھڑے ہونے کی صورت میں جواب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ شرط نمبر 3، ایک مرتبہ جواب دینے کے بعد دوبارہ جواب دینے کا مستحق نہیں ہوگا الا یہ کہ کوئی دوسرا موجود نہ ہو۔ شرط نمبر 4، کسی بھی سوال میں اختلاف ہو جانے کی صورت میں حضرت صدر محترم کا فیصلہ حرف آخر ہوگا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 1، حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمت اللہ علیہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ نیز آپ کے والد گرامی منصور پور کے کس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے؟ زور سے۔ دوسرا جز ہے والد گرامی منصور پور کے کس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے؟ جی جواب غلط ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی اور دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث میں آپ کا داخلہ کس سن عیسوی میں ہوا؟ احتشام۔ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی اور دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث میں آپ کا داخلہ کس سن میں ہوا؟ آپ نے ابتدائی تعلیم منصور پور میں حاصل کی، اس کے بعد تقریباً 1958 یا 1959 میں دارالعلوم میں داخلہ حاصل کر رہا اور 1965 میں آپ نے دورہ حدیث میں تعلیم حاصل کی۔ جواب صحیح ہے، انعام دے دیا جائے۔ سوال نمبر 4، سوال نمبر 3، حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کے عہدہ صدارت پر کب فائز ہوئے اور آپ کو امیر الہند رابع کا لقب کب ملا؟ جی 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 جواب صحیح ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کا اصلاحی تعلق کس شخصیت سے قائم تھا؟ جی جواب صحیح ہے۔ سوال نمبر 5، حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کا عقد نکاح کس شخصیت نے پڑھایا؟ جواب صحیح ہے۔
کوئز کے بعد میں مدعو کر رہا ہوں خطبہ استقبالیہ کے لیے مولوی محمد عارف کو، وہ آئے اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ معزز و مکرم حضرات اساتذہ کرام، معزز و معظم مہمانان عظام اور عزیز رفقا و احباب، ہمارے لیے جاری لمحات و ساعات بے پناہ پر مسرت اور بے انتہا فرحت بخش ہے کہ آج ہم طلبہ دارالعلوم دیوبند کی محبوب انجمن جمعیت التہذیب طلبہ ضلع مظفر نگر کا اختتامی پروگرام گزشتہ سالوں کی طرح بڑے تزک و احتشام اور شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ شان و شوکت کے ساتھ زیر صدارت حضرت مولانا عبدالسلام منعقد ہو رہا ہے۔ ہم بارگاہ رب کائنات میں دعا گو ہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک لہ ہمارے اس علمی اور روحانی پروگرام کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام تک پہنچائے۔ چمنستان فاصلی کے نو شگفت پھولوں، ہم اخلاص و للہیت کے صادق و حقیقی پہ کر سنت و توحید کے مخلص علم بردار، شریعت محمدیہ کے باصفا پاسبان اپنے اساتذہ کرام کی خدمت عالیہ میں بصمیم قلب و جگر ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہہ کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اور ہم اپنے ان عزیز رفقا و احباب کے شکر گزار اور احسان مند ہیں کہ جنہوں نے اپنی ضروری امور اور مشاغل کو ترک کر کے ہماری حقیر دعوت پر لبیک کہہ کر ہمارے پروگرام کی رونق کو دوبالا فرمایا۔ اور ہم ان عزیز احباب اور رفقا کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے پورے سال درس نظامی میں مکمل انہمات کے ساتھ انجمن جمعیت التہذیب کے انتظامی امور کی ذمہ داری اپنے سر لی اور حسن و خوبی کے ساتھ انجام تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو خلوص و للہیت کے ساتھ ایسے پروگراموں میں شرکت کرنے کی اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلوص و للہیت کی توفیق عطا فرمائے اور ریا نموز سے اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فجزاهم اللہ خیرا احسن الجزاء عنی وعن جمیع المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ استقبالیہ کے بعد اب میں انجمن کے صدر محترم کو مدعو کروں گا کہ وہ پورے سال انجمن کی کیا کارکردگی رہی اس کی رپورٹ پیش فرمائیں اور تفصیل انعامات بھی ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها جزاک اللہ عن شر النوائی حماک اللہ عن شر النوائی جزاک اللہ فی الدارین خیرا۔ سب سے پہلے تو میں رب ذوالجلال کا شکر گزار ہوں جس نے یہ ہمیں عظیم الشان اجلاس منعقد کرنے کا موقع فراہم کیا، اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو ذات پر جس نے ان من البیان لسحرا کہہ کر فن خطابت کو ایک ممتاز سند عطا کی۔ سامعین اعظام، آج الحمدللہ ہم اپنے محبوب انجمن جمعیت التہذیب طلبہ ضلع مظفر نگر کا 41واں اجلاس منعقد کر رہے ہیں، جس کی ادائیگی میں ہم بزم ہذا روا دوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روز اول ہی سے ترقی کی راہ پر الحمدللہ انجمن گامزن ہے۔
بزم حاضہ نے پورے سال جو قد و کاوش کی ہے اس کے مختصر سی رپورٹ پیش خدمت ہے۔ بزم حاضہ کے تحت 3 اہم شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ شعبہ تقریر، اس شعبے کے تحت ہر ہفتے بروز جمعرات بعد نماز مغرب ہفتہ رابعہ میں ہفتے واری پروگرام منعقد ہوتا ہے، جن میں طلباء جوش و خروش کے ساتھ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بزم حاضہ کی جانب سے خطابت کے عوامل بھی متعین ہوتے ہیں اور متعینہ موضوعات پر تقریر کرنے والوں کو انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ سال رواں مذکورہ شعبے میں 9 ہفتے والی پروگرام منعقد ہوئے اور شعبہ حاضہ کے تحت اس سال صرف اور صرف حالات کے پیش نظر سالانہ مسابقہ خطابت کرایا گیا، جس میں حصہ لینے والوں کی تعداد 8 رہی۔ دوسرا شعبہ شعبہ صحافت ہے۔ اس شعبے کے تحت بزم حاضہ کی جانب سے ہر ماہ ماہنامہ سالار اردو شائع ہوتا ہے، جس میں حصہ لے کر رفقا اپنی خابدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ امسال بفضل اللہ 3 شمارے منظر عام پر آئے ہیں اور انشاءاللہ ایک شمارہ مزید نکالنے کا ارادہ ہے۔ شعبہ حاضہ میں حصہ لینے والوں کی تعداد 15 رہی۔ اس شعبے کے تحت بھی امسال صرف سالانہ مسابقہ صحافت کرایا گیا، جس میں 6 طلباء نے شرکت کی۔ تیسرا شعبہ شعبہ لائبریری ہے۔ یہ شعبہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ لائبریری حاکم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی یادگار ہے۔ اشرف لائبریری کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی اب 5 الماریاں ہیں، جن میں مختلف علوم و فنون کی درسی و غیر درسی تقریباً 850 کتب ہے، جن سے رفقاء بزم استفادہ کرتے ہیں۔ یہ لائبریریاں بروز اتوار بعد نماز عصر تا مغرب کھلتی ہے۔ آخر میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس سال طلباء ضلع مظفر نگر کی تعداد 175 رہی، جن میں تقریباً 30 طلباء شعبہ تجوید و قراءت میں داخل ہے، جو عموماً انجمن سے منسلک نہیں ہو پاتے۔ مابقیہ تعداد میں 50 طلباء انجمن سے منسلک رہے ہیں اور 25 طلباء ہفتے واری پروگرام میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ اور یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس سال بزم حاضہ کی کل آمد 10,321 روپے اور کل خرچ 10,220 روپے ہے، جن میں پورے سال کے چھوٹے بڑے اخراجات شامل ہیں، جنہیں اراکین شورا سے منظور کرا کر تحفظ کمیٹی کو انشاءاللہ سونپ دیا جائے گا۔ گزشتہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی مختلف موضوعات پر سالانہ مسابقہ صحافت کرایا گیا، جن میں شرکت کرنے والے جملہ مساہمین کو آج انعام سے نوازا جائے گا۔ اب تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مسابقہ خطابت میں کل 8 طلباء نے شرکت کی، جن میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد ارشد جولوی ہے، وہ آئے اور اپنا انعام حاصل کرے۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے محمد انتظار برالوی ہیں اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے محمد اظہر سروٹ ہیں۔ وہ طلباء جنہوں نے مسابقے میں شرکت کی لیکن پوزیشن نہیں آ سکی، ان کو بھی تشجیعی انعام دیا جا رہا ہے۔ پہلے طالب علم ہے عبد المنان مظفر نگر، دوسرے طالب علم ہے زبیر احمد کھیڑی سرائے، تیسرے طالب علم ہے محمد شعیب مظفر نگری، چوتھے طالب علم ہے محمد زبیر میراپور اور 5ویں محمد ناظم حسین آباد۔ اسی طرح سالانہ مسابقہ صحافت میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہے محمد شعیب مظفر نگر۔ سالانہ مسابقہ صحافت میں اول پوزیشن محمد شعیب مظفر نگر، دوم پوزیشن محمد اظہر سروٹ، سوم پوزیشن عبد الواجد سکندر پوری۔ جن طلباء نے مسابقے میں شرکت کی لیکن پوزیشن نہیں آ سکی، ان کو بھی تشجیعی انعام دیا جا رہا ہے۔ ان میں پہلے طالب محمد صادق امین، دوسرے طالب محمد طیب، تیسرے طالب علم عبد المنان مظفر نگر۔ اس کے بعد وہ طلباء جو پورے سال ہفتے واری پروگرام میں حاضر رہے، ان کے کوئی غیر حاضر نہیں ہے، وہ ریکارڈ والے ہیں، ان کو بھی انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ ایسے طلباء کل 2 ہیں، ایک ہے مولوی محمد احتشام کلہیڑی، یہ الحمدللہ پورے سال انجمن میں حاضر رہے، ان کی ایک بھی غیر حاضر نہیں ہے۔ دوسرے طالب علم ہے محمد عامر نگلوی، یہ ہماری انجمن کے ناظم تقریر بھی رہے اور الحمدللہ ان کا پورے سال ریکارڈ بھی رہا، تو ان کو مجموعی طور پر انعام دیا جا رہا ہے۔ ان کے بعد انجمن کی ترقی و برتری کے لیے جن اراکین نے پورے سال جدوجہد کی، ان کے ذمہ انجمن کی مختلف ذمہ داریاں رہی، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ ان میں پہلے طالب علم محمد احتشام کلہیڑی، جو انجمن حاضہ کے نائب صدر تھے،
دوسرے طالب علم محمد عامر نگلوی جنہیں انعام دیا جا چکا ہے، یہ ناظم تقریر رہے ہیں ہمارے پورے سال کے، اور ان کے نائب مولوی محمد ارشاد جولوی نائب ناظم تقریر۔ مولوی محمد احمد کمیڈی بھی مدیر اعلیٰ رہے ہمارے انجمن کے، مولوی محمد احمد، مولوی محمد تسلیم صاحب جو نائب مدیر رہے ہیں۔ لائبریری کے جو ہمارے مرتبہ کے ذمہ دار تھے مولوی محمد عارف جوگیا کھیڑا، تشریف لائے۔ الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام بالکل اب آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ حضرت صدر محترم کی نصیحتوں سے استفادہ کریں اور آپ ہی کے بابرکت دعائیہ کلمات سے اس مجلس کا اختتام ہو جائے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالسلام صاحب سے کہ وہ اپنی قیمتی نصیحتوں اور اپنے مفید مشوروں سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ دروازے